صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے آقا نے جب بھی سیدہ کا ذکر کیا تو ہمیشہ سیدہ کی تعریف کی، حضور تعریف کیا کرتے، اور جب بھی حضور سیدہ کا ذکر کرتے تو پھر ساتھ ہی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں وہ معاملہ جو خواتین کا ہوتا ہے مجھ پر بھی ایک دفعہ غالب آ گیا، فاحتملتنی الغیرۃ، تو مجھے بھی ایک دن وہ سوکنوں والی کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی، تو میں کہہ بیٹھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بوڑھی محترمہ کا بار بار ذکر کرتے ہیں جن کے بڑھاپے کی اس قدر، بڑھاپے کی وجہ سے ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر ان کے حسن کے اندر کمی آ چکی تھی کہ ان کے ہونٹوں کے اوپر پیڑیاں جم گئی تھی، ان کا چہرہ مبارک جو ہے وہ اس قدر بڑھاپے کا شکار ہو گیا تھا، لیکن آپ پھر بھی ان کا ذکر کرتے ہیں حالانکہ آپ کے حرم میں نوجوان بیویاں موجود ہیں۔ تو میرے حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کا اتنا جلال کبھی نہیں دیکھا، فرماتے میرا جسم لرز اٹھا، کانپ اٹھا، میں ڈر گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے، تو میں نے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اگر آج تو نے اپنے نبی کا غصہ ختم کر دیا تو آج کے بعد میں ایسے الفاظ نہیں بولوں گی۔ تو میرے حضور نے جب میری کیفیت کو بھانپا تو پھر میرے آقا نے فرمایا عائشہ تم خدیجہ کے بارے میں کیسے یہ بات کہہ سکتی ہو، ایک ایسا زمانہ بھی آیا لقد آمنت بھی اذ کفر بالناس، جب سارا زمانہ میری نبوت کا انکار کر رہا تھا خدیجہ میرا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ اول من آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، خواتین کے اندر، بچوں میں جس نے کلمہ پڑھا، مردوں میں کس نے کلمہ پڑھا، لیکن خواتین میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اسے دنیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ اور میرے حضور علیہ السلام نے اپنی اس زوجہ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ جب تک آپ نکاح میں رہی آپ نے اپنے حرم میں کسی مائی صاحبہ کو نکاح کی صورت میں نہیں لائے، صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ اور میرے حضور نے فرمایا عائشہ تم خدیجہ کی بات کرتی ہو جب لوگ مجھے پتھر مارا کرتے اور میں گھر میں آیا کرتا تو میری خدیجہ اپنے آنچل کا پلو پھاڑ کر میرے زخموں پہ وہ پٹی باندھتی اور پھر مجھے تسلی دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جب میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی، سرکار کا بدن لرز اٹھا، کانپ اٹھا، میرے حضور کپ کپاتے بدن مبارک کے ساتھ سیدہ کے پاس آئے، اور جب آئے تو میرے آقا نے فرمایا زملونی زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے چادر پہناؤ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جب چادر پہنائی تو وہ منظر میرے رب کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا المزمل، اے گھونگھٹ مارنے والے نبی ہمیں آپ کی اس ادا کی قسم ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میرے حضور کے ساتھ جو زندگی کے لمحے گزارے وہ پرخطر لمحے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورا مکہ میرے حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی پر تل گیا تھا، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے حضور کو تسلی دیتی ہیں، ہمیشہ ڈھارس بنداتی ہیں۔ میرے حضور نے دوسرا جملہ بولا، فرمایا عائشہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے خدیجہ تھی جو میرے اوپر ایمان لانے والی تھی، وآوتنی اذ رفض بی الناس، جب لوگ جو ہے مجھے اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے تھے خدیجہ نے میرے رشتے کو بھی قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد اپنا سارا مال میرے اوپر لٹا بھی دیا۔ تو تم خدیجہ کی بات کرتی ہو، اور پھر اس وقت کے اندر خدیجہ الکبریٰ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں بھی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے بھی عطا فرمائے، سوائے حضرت سیدنا ابراہیم کے باقی اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی سیدہ خدیجہ کے
بطن سے عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے 4 بیٹیاں بھی عطا فرمائی، اور پھر حضور کی جو نسل چلی ہے، جن سے نسل چلی ہے، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت محمد سلام اللہ علیہا ہیں، جن سے حضور کی نسل چلی ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان کا ذکر کرتے تو محبت کے ساتھ کرتے۔ یہ